بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت سے قبل اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں پر کئی آسمانی کتابیں نازل کیں، مگر وہ سب کتابیں کچھ خاص اقوام، کچھ خاص علاقے اور کچھ خاص زمانے تک کے لیے محدود تھیں۔ اللہ پاک نے سب سے آخر میں جس آسمانی کتاب کو نازل فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوئی۔ یہ کتاب نزول کے وقت سے اب تک کسی بھی طرح کی تبدیلی اور ترمیم سے محفوظ ہے اور مستقبل میں بھی محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پاک پروردگار نے لے رکھی ہے۔ اللہ پاک کی یہ آخری کتاب قرآن کریم پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی ہدایات و ارشادات کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ جب بھی ایک آدمی کسی دوسرے شخص کی کوئی بات سنتا ہے یا کوئی کتاب یا مضمون پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم کلام الہی کے معانی و مفاہیم کو سمجھ سکیں تو ہمیں اہل علم سے اس کے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھنے اور تلاوت کرنے کی استعداد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی ہمارا یہ معمول ہو کہ ہم ہر روز مخارج و تجوید کی رعایت اور سکون و اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کے کچھ حصے کی تلاوت کریں۔ اس عظیم کتاب قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنے کے بھی بہت سے فوائد ہیں اور اللہ پاک بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، یہ دلوں کا اطمینان ہے، یعنی قرآن کریم میں مذکورہ ارشاد خداوندی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے دلوں کے سکون و اطمینان کے لیے سب سے اچھی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ رعد۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے اس شخص کے لیے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی 10 گنا ہوگی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، بروایت ترمذی۔ فائدہ نمبر 3، تلاوت میں مشغولیت ہے۔ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اس طرح مشغول و منہمک ہے کہ اسے اللہ پاک کا ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ایسے تلاوت میں مشغول و منہمک شخص کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اس کو اللہ پاک سے مانگنے والے شخص سے بھی بہتر اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس شخص کو قرآن کریم میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے، میں اس شخص کو اس سے بہتر دیتا ہوں جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، بروایت ترمذی۔ فائدہ نمبر 4، قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش ملے گی۔ قیامت کے دن کا منظر عجیب و غریب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ قرآن کریم اس دن اپنی تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، بروایت صحیح مسلم۔ فائدہ نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے حافظ قرآن شخص اور ایک غیر حافظ قرآن شخص ہو تو ان دونوں کی تلاوت میں بہت فرق ہوگا۔ جو شخص قرآن کریم کا حافظ ہے وہ آسانی سے تلاوت کر لے گا، اسے تلاوت میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، مگر وہ شخص جو حافظ نہیں ہے اس کو تلاوت کرنے میں دشواری پیش آئے گی اور وہ حافظ کے مقابلے میں اٹک اٹک کر تلاوت کرے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ماہر یعنی حافظ ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن کے پڑھنے میں اٹکتا ہے اور وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس شخص کے لیے 2 گنا ثواب ہے، بروایت صحیح مسلم۔ فائدہ نمبر 6، اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، ہمیں چلتے پھرتے بھی تسبیح وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے
تب وہ تو اعلیٰ درجے کے ذکر میں مشغول ہے۔ جو شخص رات میں قرآن کریم کے صرف 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنے والا شمار ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک رات میں قرآن کریم کی 10 آیات کی تلاوت کی تو وہ شخص ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ جس نے 100 آیتیں پڑھی ہیں تو وہ شخص اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ بروایت سنن دارمی۔ فائدہ نمبر 7 یہ ہے کہ قرآن کریم نور ہے، اور اس بارے میں ایک حدیث شریف ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ پھر انہوں نے وصیت کرنے کی درخواست کی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ سارے معاملات کی جڑ ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مزید وصیت فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو کیونکہ یہ زمین یعنی دنیا میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان یعنی آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ بروایت صحیح ابن حبان۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے جن فوائد کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا جو شخص قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے گا قرآن کریم اس کو بدی سے روک دے گا، اور جو شخص قرآنی احکامات پر عمل کرے گا قرآن کریم اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو اللہ پاک اس شخص کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک مومن کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جس نے بھی اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اس کی تلاوت کی وہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ تلاوت قرآن کریم سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے دوا کا کام بھی کرتی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ سے قرآن کریم گر جائے تو اس کے لیے کتنا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کفارہ کے لیے کیا چیز صدقہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ اکثر علاقوں میں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ سے قرآن پاک گر جاتا ہے تو پھر وہ لوگ قرآن پاک کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں کوئی اناج مثلا گندم یا چاول رکھ کر قرآن پاک کے وزن کے برابر ان چیزوں کا وزن کرتے ہیں اور انہیں صدقہ کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن پاک کے گرنے کا کفارہ ہم نے ادا کر دیا ہے۔ لیکن شریعت میں ایسے کسی عمل کا کوئی حکم ثابت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقے دل سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ حالانکہ صدقہ و خیرات کرنا یا کسی غریب کو کھانے کے لیے کچھ دینا انتہائی فضیلت والا عمل ہے، لیکن اسے قرآن پاک کے گرنے کے ساتھ منسوب کر دینا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے قرآن پاک گر جائے تو اس پر صدقے دل سے معافی مانگنا چاہیے اور آئندہ ایسی غلطی سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔